السلام علیکم، میں احتشام شرازی اور آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں احتشام شرازی آفیشیل۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیسے کیا جائے؟ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر دوچار ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ 2005 دسمبر کا مہینہ تھا، ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی کے اندر ایک شخص جن کی اہلیہ ایڈمٹ تھی اور ان کے پاس مالی وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اچھا، جب ان کے پاس مالی وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میری مدد صرف اللہ تعالیٰ فرمائے، کیونکہ ان کا توکل جو تھا وہ اللہ کے اوپر اتنا مضبوط تھا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری طریقوں سے، بہت سارے ذریعوں سے مدد فرمائی۔ اچھا، وہ کون ہیں؟ وہ میں آپ کے سامنے میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کہانی کو، اس واقعہ کو خود آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا توکل جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اچھا جی، ان کا نام ہے، میرے سر کا نام ہے جناب وحید صاحب، اور یہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ایک کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اور ان کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے۔ اچھا، یہ آپ کو اپنی کہانی خود سنائیں گے۔ اچھا جی سر، یہ بتائیں 2005 کے اندر آپ نے جب ہاسپٹل کے اندر آپ تھے تو آپ کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی، یہی بات ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ کے پاس جب مالی وسائل کی کمی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت پوری کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت رحم کرنے والی ہے۔ بے شک، بے شک، وہ ہر بندے کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے، بے شک، پریشانیوں سے آزادی دلاتا ہے۔ بے شک۔ میں 2005 میں ہولی فیملی ہاسپٹل میں اپنی وائف کو ایڈمٹ کروایا، تو اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ تو اسی اثناء میں ہاسپٹل کے اندر سے اس کی ادویات کے لیے، اس کی میڈیسنس کے لیے کچھ پرچیاں بھی آ رہی تھیں، جی، جن کو جو کچھ میرے پاس موجود تھا ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں ان کو استعمال کرتا رہا اور وہ دوائیاں اندر بھیجتا رہا۔ صحیح۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں بالکل، میری پاکٹ میں پیسے ختم ہو گئے اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کوئی پرچی نہ اندر سے آئے، میڈیسن سے میں کہاں سے لے کے آؤں۔ اللہ رب العزت نے، جس کی بہت بڑی شان ہے، اس نے مجھے اس پریشانی سے نجات دلائی۔ صحیح، میں پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، صحیح، لیکن میں کسی کو فون نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کسی سے ہیلپ نہیں لینا چاہ رہا تھا، صحیح۔ سوائے اللہ رب العزت۔ یعنی آپ کا توکل جو تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ جی الحمدللہ، توکل تو اللہ کے اوپر ہی ہونا چاہیے، تبھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، صحیح، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہولی فیملی میں قریب ایک مسجد تھی، میں اس مسجد میں چلا گیا، جا کے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین میری مدد فرما، صحیح، اور میری مسز کو بھی صحتیابی، اور جتنے مریض بیٹھے ہیں سب کو صحتیابی عطا فرما، اور جو اس مشکل میں ہیں ان کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما۔ صحیح، تو میں ہاسپٹل میں، یہ سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ، میں ان کے اوپر، کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابھی 5 یا 10 منٹ گزرے تھے کہ میرے پاس ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، جن کو میں 3-4 دن سے ہاسپٹل میں تھا، میری نظر سے وہ گزرے نہیں ہیں۔ صحیح، اس دن بھی ان سے کوئی میری خاص ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور بس ایک السلام علیکم، وعلیکم السلام کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام وحید احمد ہے جی۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ وہ کہنے بس اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، انہوں نے میری کچھ مالی معاونت فرمائی کہ صحیح، آپ یہ رکھیں۔ اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں، آپ سے کوئی واقفیت نہیں ہے، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، 3-4 روز سے میں ادھر ہوں، آپ کو دیکھا بھی نہیں کہیں بھی، اور یہ پھر لین دین کے معاملات کیا ہوں گے؟ صحیح،
یعنی کہ آپ اس سے پہلے ان کو بالکل نہیں جانتے؟ نہیں جی، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان سے ملا بھی نہیں تھا، صرف تو وہی آپ ان سے پہلے اور آخری ملاقات تھی۔ صحیح ہے، تو آپ نے جو مسجد کے اندر جب نماز وغیرہ ادا کی اس دورانیے میں ان کو دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے ان کو مسجد میں بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ڈاکٹر کو یا کسی کو کہا ہے کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں، اس طرح کا کوئی لفظ کہا تھا یا نہیں؟ نہیں جی، اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن میں ایک جگہ پر تھوڑا بول رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو میری مالی مدد کر۔ ٹھیک ٹھیک، بس یہ میری کچھ باتیں میرے منہ سے نکل رہی تھیں، صحیح، اور وہ جو صاحب ہیں انہوں نے میری مالی معاونت وہ میری کر رہے تھے، ٹھیک۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات ایسے ہیں کہ آپ سے جان پہچان بھی نہیں ہے، تو لین دین کے معاملات یہ کیا ہوں گے، یعنی جبکہ یہ بڑے اہم ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ میری اللہ مدد فرما، تو یہ ان کے سامنے کہا تھا یا الگ میں کہیں سے کہا؟ الگ میں، میں الگ میں بیٹھا ہوا تھا اپنا، میں الگ میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ ہمارے لین دین کے معاملات کیا ہوں گے، آخر آپ کی رقم پھر واپس بھی کرنا ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ آپ لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، مسجدوں میں آپ ہر اذان سے پہلے بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا اللہ کے اوپر اعتقاد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں اس کے باوجود وہ میری مالی معاملت کر کے وہ چل دی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم جتنے دن ہاسپٹل میں رہے ہیں وہ صاحب مجھے نظر نہیں آئے۔ صحیح، کہاں سے آئے تھے، کون تھے، کہاں رہتے تھے، یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس وقت جو میری صورتحال تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اس سے دعا کی تھی، اللہ پاک نے اس نے میری مدد فرمائی اس شخص کے ذریعے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب صحیح مضبوطی سے، توکل سے اور بالکل مخلص ہو کے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو میری مدد فرما، تو یعنی اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے نا اس طرح اور کئی مسائل کے موقع پہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ نے آپ کو اس طرح کے جو ہے نا موقع دیے ہوں گے، اس طرح کے غیبانی مدد آپ کی فرمائی ہوگی۔ جی جی، الحمدللہ۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ نہایت مہربان ہے، ٹھیک، نہایت رحم کرنے والا، یعنی آخری حد تک جو رحم اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت سارے واقعات اور بھی ہیں۔ اس جو واقعہ ہے، اس سے آپ عوام کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ اسے کس سٹائل سے عوام کو، آج کل کے نوجوانوں کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور شیئر کریں یہ بات اپنی کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنے ان بچوں سے، اپنے ان نوجوانوں سے، اور میں اپنے جتنے بھی ہزار جو محنت مزدوریاں بھی کر رہے ہیں، اور بے شک کھلاڑی بھی ہیں، بے شک ڈاکٹر ہیں، بے شک جو کچھ بھی ہیں، جس سے بھی ان کا تعلق ہے، جس شعبے سے ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعتقاد ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں جی، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے اور اسی نے ہمیں دینا ہے۔ بے شک، جب ایسا اعتقاد ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ غفور الرحیم ہے تو پھر اس نے ہمارے اوپر رحم کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں، آخری حد تک اس نے ہمارے اوپر رحم کرنا ہے۔ بے شک، تو یہ ہمارا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے، اور کیونکہ انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، موت اس نے دینی ہے، بیماری اس نے دی، تندرستی اس نے دینی ہے۔ بے شک، ہاں جی، قرض دار ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے لیکن نکلے اس کی مہربانیوں سے۔ بے شک، ہاں جی، ہم نے محنت مزدوری کی کچھ اور طریقوں سے، لیکن ہم نے حق لال کا کھایا اس کی مہربانیوں سے۔ بے شک، تو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا جی جی، کہ میری عمر کے لوگ ہوں ان کو تو اعتقاد اللہ رب العزت کے بہت زیادہ ہونا چاہیے، بے شک، اور یہ جو نوجوان ہیں، جی، نوجوانوں کو اللہ کے، کیونکہ انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے، صحیح، فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے، ملک کی باغ ان کے ہاتھ میں ہے، ہوں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اعتقاد کے اوپر قائم رہیں، اور یہی وہ خیال کریں کہ اللہ ہی انہیں کامیاب کرنے والا ہے، محنت انہوں نے کرنی ہے، کامیاب اللہ تعالیٰ انہوں نے کرنا ہے، بے شک، اور یہ اعتقاد ان کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے مانگے، اس کے لیے نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ بھلے آپ کسی جنگل میں بیٹھے ہیں، بھلے آپ کسی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، بھلے آپ کہیں بھی اوپری بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ میرا خیال ہے کہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے
इस तरह के वाक़यात और लोगों से भी पेश आए होंगे बहुत ज़्यादा, और ये आते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान की मदद करनी होती है। लिहाजा बहुत शुक्रिया आप। अल्लाह अच्छा, की मदद कर आपको इस तमाम वाक़या सुनाने का मेरा मकसद ये था कि देखें, आजकल की दुनिया के अंदर हमारे पास ज़्यादा आसानियाँ हैं। हम कहीं पे जाना चाहते हैं तो ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। इनके अदवार की मैं सुनता रहता हूँ, साइकिलें होती थी और एक बस सुबह के वक्त चलती और शाम को आती। आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, क्रीम और ओबर और न जाने क्या क्या है, कितनी आसानियाँ हैं। उसके बावजूद हम अल्लाह ताला से, मतलब कोई बीमार है ना, तो हम अल्लाह ताला से उसकी बीमारी की शिफा नहीं मांगते हैं, बल्कि डॉक्टरों के पीछे भागते रहते हैं। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है ना, तो वो अल्लाह ताला से वो ज़रूरत नहीं मांगता है, बल्कि वो लोगों के पीछे, अफसरान के पीछे और न जाने किन किन के पीछे घूमते रहते हैं। अगर हम लोगों के आगे हाथ फैलाने से, लोगों के आगे झोली फैलाने से, अपने इस सर की तरह एक तवक्कुल, एक मजबूती, आते हैं इम्तिहान आते रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में, पर अगर हम तवक्कुल को मजबूत रखेंगे, अपने अल्लाह ताला के जो यकीन है, ईमान है, उसको मजबूत रखेंगे, तो अल्लाह ताला हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खून बढ़ता है। इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, हम जो आप तक पहुँचा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ सबक है आपके लिए। वस्सलाम, फिर इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो लेके हाज़िर हूँ।